السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ ہمیں امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ 2024 میں بہت سارے لوگ انڈیا سے حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ان سب کو میں دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی رکاوٹوں سے، پریشانیوں سے ان سب کی حفاظت فرمائے اور حج کو اپنے بارگاہ میں قبول عطا فرماوے، آمین۔ لیکن یاد رکھیے گا، حج کرنے سے پہلے حج کے تمام ارکان، واجبات وغیرہ کو سیکھ کر اچھے طریقے سے جائے، ورنہ یاد رکھے کہ آپ 4 لاکھ 5 لاکھ روپیہ خرچ کر کے جائیں گے اور آپ کا حج ہی نہیں ہوگا تو بہت افسوس کی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو حج بدل میں بھیجتے ہیں اور ان کا اگر آپ اچھے طریقے سے حج نہیں کریں گے تو گنہگار ہو جائیں گے۔ تو آئیے میں آپ حضرات کو حج کے 3 فرائض اور حج کے جو اصلاً واجبات 6 ہے وہ بتاؤں گا، اور پھر انشاءاللہ اور بھی حج کے مسائل آتے رہیں گے۔ تو اس ویڈیو کو ضرور ہر ایک دوسرے کو پہنچائے، حاجیوں تک پہنچائے، تاکہ کم سے کم فرائض فرائض چھوٹ جائیں گے تو حج ہی نہیں ہوگا، واجبات اگر چھوٹ جائے تو آپ کو وہیں پر دم دینا ہوگا، ورنہ آپ گنہگار ہوں گے۔ دم دے دیں گے تو پھر آپ کا واجبات بھی صحیح ہو جائے گا۔ تو حج کے فرائض 3 ہیں، جس کا اگر چھوٹ گیا ان میں سے کوئی ایک بھی چھوٹ گیا تو آپ کا حج نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ اس کو ضرور یاد رکھیں، رٹا لگا لیں۔ نمبر 1، حج کے لیے احرام باندھنا یہ فرض ہے، شرط ہے، ضروری ہے، تو بغیر احرام کا آپ کا حج نہیں ہوگا۔ نمبر 2، 9 ذی الحجہ کو زوال آفتاب کے وقت سے لے کے صبح صادق تک کا جو وقت ہے تو 9 ذی الحجہ، تو کسی وقت بھی صبح صادق تک یہ وقت ہے، 9 ذی الحجہ سے لے کر کسی وقت بھی آپ عرفات کے میدان میں ٹھہرے، 1 ہی منٹ کیوں نہ ہو، تو یہ ضروری ہے۔ اگر یہ چھوٹ گیا تو آپ کا حج قبول نہیں ہوگا، حج ہی نہیں ہوگا۔ اور نمبر 3 میں ہے طواف زیارت۔ اگر کسی کا طواف زیارت چھوٹ جائے تو پھر یاد رکھیے گا حج آپ کا قبول نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے حج کے واجبات اصلاً 6 ہیں، اور بھی بہت سارے ہیں کہ حالت احرام میں کن کن چیزوں سے بچنا ہے، اسی طریقے سے میدان عرفات کے بعد کیا کیا نہیں کرنا ہے، لیکن اصل جو ہے وہ 6 ہے۔ وہ کیا کیا ہے؟ نمبر 1، وقوف مزدلفہ، جس کا وقت ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کی صبح صادق سے طلوع آفتاب کے درمیان میں ہے، یعنی یہ 10ویں تاریخ وقوف مزدلفہ یہ واجب ہے، یہ بھی سمجھیے ضروری ہے۔ تو یہ 10ویں تاریخ کے صبح صادق سے طلوع آفتاب کے درمیان تک ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 2 میں جو واجب ہے، یاد رکھنا ہے اور ویڈیو شیئر بھی کرنا ہے، نمبر 2 میں ہے صفا اور مروہ کے درمیان جو سعی کرتے ہیں، صفا مروہ چکر سعی کرتے ہیں، تو یہ بھی واجب ہے، اس کو بھی کرنا ضروری ہے، چھوٹنا نہیں چاہیے۔ نمبر 3، رمی جمار کرنا، رمی جمار بھی یاد رکھیے گا، یہ بھی واجب ہے۔ نمبر 4، حج تمتع کرنے والے کو اور حج قران کرنے والے کو دم شکر دینا۔ یاد رکھیے گا کہ اگر واجب چھوٹ جائے تو یہ دم دینا پڑے گا، اور یاد رکھیے گا کہ ایک الگ سے ہے واجب کہ حج تمتع کر رہے ہو، حج قران کر رہے ہو تو دم شکر دینا۔ اسی طریقے سے نمبر 5 میں ہے حلق یا قصر کرانا۔ حلق مطلب کیا ہے؟ بالکل گنجا صاف، قصر مطلب بال بالکل برابر چھوٹا چھوٹا کرنا۔ اسی طریقے سے نمبر 6 ہے آفاقی کو طواف وداع کرنا، لاسٹ میں طواف وداع کر کے پھر جانا۔ حج کے اصلاً واجبات کے ساتھ بہت سے واجبات ہیں، جیسے کہ ممنوعات احرام، مثلاً وقوف عرفہ کے بعد جماع کرنا، سلا ہوا کپڑا پہننا، یہ سب منع ہے، سر اور چہرہ کو ڈھکنے سے بچنا وغیرہ وقوف عرفہ کے بعد۔ اسی طریقے سے اور بھی واجبات ہیں، ان سب کو ملا کر 35 واجبات ہیں، لیکن اصل جو 6 چیز میں نے بتایا ہے اس کو یاد رکھنا ہے، اس کو ایک دم چھوڑنا نہیں ہے۔
इसी तरीके से याद रखिए कि हज करने के लिए जा रहे हैं तो कुछ सुन्नतें भी है, इसको जल्दी जल्दी सुन लीजिए, वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। नंबर 1, एहराम बांधने के लिए गुस्ल करना, ये सुन्नत है। नंबर 2, हज के महीनों में एहराम बांधना, हज के महीने हैं तो उसमें एहराम बांधना। नंबर 3 में तलबिया पढ़ना, तलबिया कसरत से पढ़े। इसी तरीके से है नंबर 4, हज इफराद और हज क़िरान वाले को तवाफ़ क़ुदूम करना। नंबर 5 में है तवाफ़ क़ुदूम में रमल करना, अगर उसमें ना कर सके तो तवाफ़ ज़ियारत या तवाफ़ विदा में रमल करना। इसी तरीके से तवाफ़ करते वक्त बदन और कपड़े का निजासत से, गंदगी से पाक होना चाहिए। निजासत हकीकत, तवाफ़ करते वक्त कपड़ा हो, बदन हो, वो सब पाक होना चाहिए। इसी तरीके से है नंबर 7, सफ़ा मरवा की सई के दौरान मीलैन अखज़रैन के दरमियान दौड़ना, यानी सफ़ा मरवा के दरमियान बीच में जो है दौड़ते हैं वो मर्द हजरात, औरतें नहीं, तो उसमें दौड़ना है। इसी तरीके से नंबर 8, हजर अस्वद से तवाफ़ शुरू करना, तवाफ़ जो शुरू करेंगे मर्द हो या औरतें तो हजर अस्वद से। नंबर 9, इमाम का मकाम पर इमाम जो है खुतबा देना 7वीं जिलहिज्जा को मक्का मुकर्रमा में, 9वीं को अराफा में, 11वीं को मिना में, ये सुन्नत है। इसी तरीके से नंबर 10, 9वीं जिलहिज्जा की रात को मिना में क़याम करना, 9वीं जिलहिज्जा को। इसी तरीके नंबर 11 में 9वीं जिलहिज्जा को तुलुए आफ्ताब के बाद मिना से अराफात जाना, यानी तुलु आफ्ताब हो जावे, सूरज ढल जाए उसके बाद जाना है। इसी तरीके से नंबर 12, अराफात से इमाम के चले जाने के बाद निकलना। नंबर 13 में है अराफात में गुस्ल करना, अगर गुस्ल का है वहाँ पे मुहैया आप कर सकते हैं तो ये भी सुन्नत है। नंबर 14, अय्याम मिना में रात को मिनाही में रहना। नंबर 15, तीनों जमरात की रमी में तरतीब बाकी रखना, पै दर पे, स्टेप बाय स्टेप तीनों जमरात में। तो ये चीज़ें सुन्नतें हैं, इसको वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।